हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोब्लेस। आज कहानी उस शख्सियत की जिसके लिए मुसलमान मानते हैं कि उन्होंने अपना सिर कटाकर इस्लाम को बचा लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक कुर्बानी दी है। इनमें उनके 6 महीने के बेटे की शहादत भी शामिल है और 18 साल के बेटे की भी। नाम है हुसैन। हाँ, ये वही हुसैन हैं जिनके लिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, लेकिन फिर भी यजीद नाम के शख्स ने उनको कत्ल करा दिया। कहा जाता है कि यजीद चाहता था कि हर बात उसकी मानी जाए। सुन्नी मुसलमान के चौथे खलीफा और शिया मुसलमान के पहले इमाम हज़रत अली के बेटे दूसरे बेटे हुसैन, पहले बेटे का नाम हसन है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा हुसैन की माँ है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना हैं। हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हज़रत अली और दूसरे इमाम उनके बाद हुसैन। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान सन 4 हिजरी यानी 8 जनवरी सन 626 को सऊदी अरब के शहर मदीना में हुआ। शाबान इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी में 8वां महीना होता है, जो रमज़ान के महीने से पहले आता है। मुसलमान इसी तारीख के मुताबिक उनका जन्मदिन मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह का पहचानवाया कि वो एक हैं और वही इबादत के काबिल हैं। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तब लगभग अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद साहब की बात को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। मोहम्मद साहब के साथ जुड़े कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनके दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिल में पाले रहे और ये दुश्मनी मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाज़ा टूटकर फ़ातिमा ज़हरा पर गिरा और उनके ज़ख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उस वक्त हुसैन करीब 6 या 7 साल के थे। इनके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद और फ़ातिमा के शौहर अली को भी दुश्मन ने कत्ल कर दिया। रमज़ान का महीना था, 19वां रोज़ा था। मस्जिद में इब्ने मुल्जिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज पढ़ा रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसा जख्म हुआ कि उनका इलाज नहीं हो सका और 21वें रोज़े को वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। शिया मुस्लिम के मुताबिक अली के बाद उनके बेटे हसन को भी उसी दुश्मनी में जो मोहम्मद साहब के दौर से थी मार दिया गया। कैद करके रखे गए हसन को जहर देकर शहीद किया गया था। इन सब के दुनिया से चले जाने के बाद दुश्मन हुसैन पर दबाव बनाने लगा कि वह उस वक्त के ज़बरन खलीफा बने। यजीद, जो खुद को मुसलमान कहता था, अल्लाह के वजूद से इनकार करता था, यजीद दबाव बनाने लगा कि हुसैन उसकी बैत ले, लेकिन हुसैन अपने बड़े भाई के दुनिया से चले जाने के बाद इमाम थे। यजीद चाहता था कि हुसैन अगर उनके साथ आ गए तो पूरा इस्लाम उनकी मुट्ठी में आ जाएगा और फिर वो जो चाहें वो कर सकेंगे। हुसैन ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किताबों में मिलता है कि 4 मई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन ने अपना घर मदीना छोड़ दिया मक्का जाने के लिए, वहाँ जो हज करना चाहते थे। तब उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में उनको कत्ल कर सकते हैं। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा जैसी पवित्र जगह पर खून बहे।
وہ وہاں سے چلے آئے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن ان کو چپکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلم اتہاس کاروں کے مطابق حسین چاہتے تھے کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو زمانہ دیکھے اور خود طے کرے کہ کون صحیح اور کون غلط۔ وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس کا نام کربلا تھا۔ کربلا آج عراق کا ایک پرمکھ شہر ہے جو عراق کی راجدھانی بغداد سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ کربلا شیعہ مسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد دوسرا سب سے پرمکھ جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کی قبر ہے۔ دنیا بھر سے شیعہ مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی اس جگہ جاتے ہیں۔ بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ موٹا موٹا ریکھا چتر اس لیے کھینچا تاکہ اس بارے میں بتایا جا سکے کہ آخر کربلا میں کیا ہوا تھا، جس کے لیے مسلموں کا ایک حصہ شیعہ پورے 2.25 مہینے شوق مناتا ہے، اپنی ہر خوشی کا تیاگ کر دیتا ہے، ماتم کرتا ہے، حسین پر ہوئے ظلم کو یاد کر کے اشک بہاتا ہے۔ امام حسین پر ہوئے ظلم کا سب مسلم غم مناتے ہیں، مگر شیعہ مسلم ماتم کر کے روتے ہیں۔ مسلمانوں کے مطابق حسین کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلام کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سودھینتا سویکار کرانا چاہتا تھا۔ حسین کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہیں، تلوار ہے اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو باخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے کبھی تمہاری جانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج سے اسے کچھ نہیں کہے گی۔ جو میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی گئی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ آج لاؤڈ سپیکر سے اذان ہوتی ہے۔ مسلمان لاؤڈ سپیکر کو بچانے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں پہنچتے۔ یہ امام حسین تھے۔ جب 10 محرم کی صبح ہوئی اور کربلا میں اذان دی گئی تو امام حسین نے نماز پڑھائی۔ یزید کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ان کے ساتھی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سارے تیروں کو اپنے جسم پر روک لیا، مگر حسین نے نماز پوری کری۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 شہید ہو گئے۔ ان 72 لوگوں میں سے حسین کے علاوہ ان کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ شہید ہونے والوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ حسین کا مقصد تھا کہ خود مٹ جائیں، لیکن وہ اسلام زندہ رہے جس کو ان کے نانا محمد صاحب لے کر آئے۔ علی اصغر کی شہادت کو بڑے ہی دردناک طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ جب حسین کے گھر والوں پر کھانا پانی بند کر دیا گیا اور یزید نے دریا پر فوج کا پہرا بیٹھا دیا تو حسین کے خیموں جو کربلا کے جنگل میں ٹھہرنے کے لیے ٹینٹ لگائے گئے تھے، انہیں خیمہ بولتے ہیں، تو حسین کے خیموں سے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں گونجتی تھیں۔
اسی پیاس کی وجہ سے حسین کے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر بے ہوش ہو گیا، کیونکہ ان کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور میدان میں اس طرف گئے جہاں یزیدی فوج کا دریا پر پہرا تھا۔ حسین نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گناہ گار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین کو اپنے ادھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے حرملہ نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ حرملہ نے کمان کو سنبھالا، 3 دھار کا تیر کمان سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر لگا۔ 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، تیر گردن کے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا۔ بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے شمر نام کے شخص سے حسین کو گردن کو بھی کٹوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس خنجر سے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا، وہ خنجر کند دھار کا تھا، اور یہ سب ان کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ جب شمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حسین کا سر سجدے میں بتایا جاتا ہے، یعنی نماز کی حالت میں۔ مسلمان مانتے ہیں کہ حسین نے ہر ظلم پر صبر کر کے زمانے کو دکھایا کہ جس طرح ظلم کو ہرایا جاتا ہے۔ حسین کی موت کے بعد علی کی بیٹی نے زینب کی باقی بچے لوگوں کو سنبھالا تھا، کیونکہ مردوں میں جو حسین کے بیٹے زین العابدین زندہ بچے تھے وہ بے حد بیمار تھے۔ یزید نے سبھی کو اپنا قیدی بنا کر جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ مسلم مانتے ہیں کہ یزید نے اپنی سطح کو قائم کرنے کے لیے حسین پر ظلم کیے۔ انہی کی یاد میں شیعہ مسلم محرم میں ماتم کرتے ہیں اور اشک بہاتے ہیں۔ حسین نے کہا تھا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کربلا کی کچھ حصے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔